السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 111 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حصول علم کے دوران آنے والی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہوتا ہے اجر و ثواب، ٹھیک ہے۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس راستے میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے شہادت کی موت پاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لے، کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم عالم بن گئے۔ ہمیشہ انسان کیا ہو، طالب علم بنا رہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ علم تھا، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ تم جو ہے نا میرا جو بندہ ہے خضر علیہ السلام، ان سے جا کے تھوڑا اور علم حاصل کر لو۔ اور پھر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوتی ہے کشتی کے پاس، تو خضر علیہ السلام نے کیا کہا ان سے کہ جب ایک چڑیا آ کے بیٹھی کشتی میں اور اس کی چونچ میں ایک قطرہ بون کا تھا، تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اے موسیٰ دیکھو اس چڑیا کی چونچ میں نا جو ایک پانی کا ایک قطرہ ہے، وہ دراصل کیا ہے، ہمارا اور تمہارا تمام دنیا والوں کا یہ علم ہے۔ لیکن جو یہ سمندر ہے نا، یہ جو سمندر ہے وہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ سب سے بڑا عالم ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم مت کہیں، ہمیشہ طالب علم بنے رہیں، کیونکہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے، قلیل ہے، لیکن اللہ کیا ہے، بہت بڑے علیم ہے۔ تو بس انسان علم کے راستے میں کیا بنا رہے، طالب علم بنا ہی رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو آنے والی موت ہے اس راستے میں وہ انشاءاللہ شہادت کی موت ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو طالب علم ہمیشہ بنائے رکھیں آخری سانسوں تک، اور تاکہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا، علم حاصل کرنا قبول فرمائے اللہ، اور اس سے ہم سب کے عمل میں بھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ جو سیکھ رہے ہیں احکامات، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے عمل میں بھی اس کو ڈھال دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ توبہ، آیت نمبر 46 to 60۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 46، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرَّتَ اللَّهُ بِعَثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا نا تو سفر کے لیے سامان کی تیاری کر کے رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو، بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بس بیٹھے رہو۔ تو دراصل یہاں سے اب منافقین کی جو صفات آپ لوگوں کو بتائی تھی، 55 صفات کا ذکر ہے، تو یہاں سے ان کی حرکتوں اور صفاتوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو منافقین دراصل وہ جانا ہی نہیں چاہتے تھے، نہ تکلیف اٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اگر وہ دکھاوے کے طور پر اگر نکلنا چاہتے بھی تو پھر کیا تھا، وہ نکلتے نہیں، ان کو روک دیا گیا، اور انہوں نے کیا بہانے بنائے کہ ہمارا نا ہم ریڈی نہیں ہیں، ہمارا سامان نہیں ریڈی ہے۔ تو منافقین اپنے جو بہانے بیان کرنے میں دراصل کیا ہے، وہ جھوٹے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ نکلنے کا ہوتا نا تو وہ اپنا ہر طریقے سے وہ تیاری کر رکھتے، ہتھیار، سفر کا سامان، سواری وغیرہ ہر چیز کی وہ تیاری کرتے، لیکن نا ان کا ایسا ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے اگر انہوں نے اجازت ان کو مل ہی گئی نا کہ وہ آپ کے ساتھ نہ جاتے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اگر انہیں اجازت مل جاتی
تو بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتے. یعنی اگر منافقوں کو اجازت مل جاتی کہ ہاں نہیں تمہیں چلنا ہے، کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا، تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں نہیں جاتے. تو یہ دراصل کیا ہے، بہانے بنانے والے ہیں، بہانے بنانے میں بہت آگے ہیں. آپ دیکھیں کہ نا، اور ہم کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ منافقین یعنی کوئی ایسے ایرو غیرو کا ہی ذکر ہے. تو ہمیشہ ڈرتا رہنا چاہیے انسان کو کہ کہیں یہ جو رویہ ہے نا ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ذرا اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وہاں دعوت دینے چلنا ہے، وہاں اس طریقے سے آپ کی ضرورت ہے دین کے، جب بلاوا آتا ہے دینی کاموں سے ریلیٹڈ، تو ہم کیا بہانہ بناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے تو اچانک سے بتا دیا، ہماری تو کوئی تیاری نہیں ہے، ہم نے گھر میں پریپریشن نہیں کی ہے، ہم نے سب کو انفارمیشن نہیں کیا، ہمارا گھر میں یہ بہانہ ہے، ہمارے شوہر ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ساس سسر ہیں. تو پھر ایسا تو نہیں کہیں ہم بھی تو بہانہ تو نہیں بنا دیتے ہیں. جب ہم سے کہا جاتا ہے آؤ ذرا دین کا علم حاصل کرو، تو اکثر خواتین یہی بہانے بناتی ہیں. حالانکہ وہ 1-2 گھنٹہ کچن میں رہتی ہیں اور پورا دن کیا کرتی ہیں. اکثر خواتین، ہم سب کی بات نہیں کرتے، تو اکثر جو خواتین ہیں 1-2 گھنٹے، بس 2 گھنٹے صبح کچن میں اور 1 گھنٹہ شام میں کچن میں، باقی پورا دن کہاں گزارتی ہیں؟ بیڈ پہ یا صوفے پہ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. اور بہانے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میرے پاس تو بہت کام ہے، ہم سب کی دیکھ بھال کرنی، بچوں کو دیکھنا ہے. بچوں کو تو آج کل کی خواتین نے کس کے اوپر سونپ دیا ہے؟ موبائل کے اوپر. بس بچے موبائل دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں. ساس سسر کی خدمت کوئی کرتا نہیں ہے نا. اگر وہ یہ دین کا علم حاصل کرتے تو ان کا کیا ہوتا؟ ان کو ہی فائدہ ملتا، ان کی ہی زندگیاں سنورتی، ان کی ہی اصلاح ہوتی. لیکن اکثر خواتین دین کے علم میں اور دین کے جو کام ہوتا ہے، تبلیغ کے جو کام ہوتا ہے، اکثر وہ لوگ عذر بہانے بنا کے پیچھے رہ جاتے ہیں. اکثر مسلمانوں کا یہی رویہ ہے. کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی جتنے بھی جو دینی کام کرنے والے لوگ ہیں، جب بلانے آتے ہیں تو بہانے بنا دیتے ہیں. چھوٹی سی مثال کے طور پہ اکثر جماعت آتی ہے، لوگ بلانے آتے ہیں، آئیے بھائی چلیے نماز کے لیے چلتے ہیں. نماز کے لیے کوئی بلانے آتا ہے، کوئی گروپ آتا ہے آپ کو بلانے، گھر کے مردوں کو، تو مرد اکثر جو ہے بہانے بنا دیتے ہیں کہ کہہ دو بیٹا گھر میں نہیں ہے نا. تو اس طریقے سے لوگ بہانے بناتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے، یہ منافقین ایسے ہی بہانے بناتے تھے، جھوٹے بہانے بناتے تھے. تو دراصل یہ جو بہانے بنا رہے ہیں نا، تو دراصل یہ بہانے بنا کے خوش نہ ہوں. دراصل اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں آپ دین کے علم میں آئیں، اللہ نے چاہا نہیں آپ اللہ کی مسجد میں آئیں، اللہ نے چاہا نہیں آپ کی علم حاصل کر لیں آپ، اللہ نے چاہا نہیں کہ آپ کو قرآن کی سمجھ مل جائے، اللہ نے چاہا نہیں یہ منافقین جنگ میں جائیں، اتنی بڑا یہ فضل حاصل کر لیں، ہے نا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 47 ہے. اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے سوا فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے. ان کے ماننے والے خود بھی تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے، ان کے اوپر کمپلسری ہو جاتا کہ نہیں تمہیں نکلنا ہے، تو پھر کیا کرتے؟ یہ جو ہے فساد پھیلاتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا نہیں کہ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں. اس لیے اگر وہ چلے بھی جاتے نا تو انہیں کچھ دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ گئے ہیں نا ان میں خرابی پیدا کر دیتے، یعنی مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کر دیتے، اور مسلمانوں میں کیا ہوتا جو ہے نا شک شبہ پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے. اور پیچھے رہ جانے والوں میں دراصل عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ تھے. بڑے بڑے منافقوں کے سرداروں میں سے ہیں یہ لوگ. اور اگر نہ یہ لوگ فوج میں بھی ہوتے تو ان تمام لوگوں کو جو ہے نا جس سے ذہن کو خراب کر دیتے، جس سے کہتے ہیں مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا، مائنڈ واش کر دیا ہے نا. تو اس طرح سے یہ کام کرتے. ایسے یہ منافقین تھے، یعنی کہ لوگوں میں خرابی پیدا کرتے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس میں جانے سے ہی روک دیا، جنگ تبوک میں جانے سے ہی روک دیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 48.
یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین تو نا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں ہی سرگرم رہے ہیں، کوششیں کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور جو ہے غلبہ عطا فرما دیا، جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا، یعنی منافقوں کو یہ چیز بہت ناگوار گزری۔ تو اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر بھی ان منافقوں نے میدان جنگ سے واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی بھی کوشش کی۔ زندگی بھر ان کی یہی ہمدردیاں اور یہودیوں کے ساتھ رہی ہیں، انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا ان کا پسندیدہ کام تھا۔ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ذہنی تکلیف میں مبتلا کر دیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت نازل فرمائی، مسجد زرار کی تعمیر کرنے اور ان میں ناپاک سازشوں کی پلاننگ تک کی ان کا کیا تھا، ساری بھرپور کوششیں تھی۔ انہوں نے یعنی کہ ایک مسجد بنوائی اور اس میں مسلمانوں کے خلاف اس میں سازشیں کرنے کے لیے پلاننگ تک کی کر ڈالی، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، جس پر جو ہے نا ان کو بڑی کوفت اور جو ہے اور حسرت ان کے اوپر طاری رہی، تو ہمیشہ یہ اسلام سے ناخوش رہتے تھے، مسلمانوں کے خوشی میں یہ ان کو جلن اور حسرت ہوتی تھی، تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی نا فتنے کی تلاش کرتے رہے، یعنی کہ شروع سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تب سے ہی یہ کوششیں کرتے تھے، فتنہ تلاش کرتے تھے، کیسے بھی پائیں، کیسے بھی ان مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، طرح طرح سے ان کو ذہنی اذیتیں، پریشان کرنا، تمام طرح کی ان کی چالیں اور پلاننگ سب ہوتی رہتی تھی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 49 ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو کہ تو فتنے میں تو پڑ چکے ہوں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ وَلَا تَفْتِنِّي یعنی مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، تو اس کا مطلب ہے یعنی مجھے ساتھ لے کر ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ تو دراصل یہ آیت نا ایک خاص منافقین جو تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا نام جد بن قیس نے جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیے، روم کی عورتوں کو دیکھ کر نا میں صبر نہیں کر سکوں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اپنا اور اجازت دے دی۔ بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گزر ہی چکے ہیں، فتنے میں تو وہ پڑھ ہی چکے ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جہاد سے پیچھے جو رہ گئے ہیں اور یہ تو سب سے بڑے فتنے میں پڑ چکے ہیں، اس سے بڑا تو فتنہ کوئی ہے ہی نہیں، اور سخت گناہ کا کام بھی ہے جس میں وہ ملوث ہو چکے ہیں، اور مرنے کے بعد کیا ہے، جہنم ان کو گھیرنے والی ہے۔ یعنی جتنے بھی منافقین تھے نا انہوں نے بہت بہانے بنائے، کسی نے کہا میرے بچے ہیں، کسی نے کہا مجھے اپنے کھیتوں کو کٹائی کرنی ہے، میری فصل تیار ہے۔ تو یہ جو جد بن قیس نام کا جو شخص تھا، تو اب دیکھیں کہ یہ تفسیر کے جو علماء ہیں ان کے یہ پوائنٹ آف ویو ہے، کبھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ واقعی میں یہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نا قرآن کریم میں شان نزول کوئی بھی ہو لیکن کبھی بھی کس کے بارے میں نام نہیں لائے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ آیت نا جد بن قیس جیسے لوگوں کے بارے میں ہی ہے، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں ہو سکتی ہے، اگر ہمارے اندر یہ ساری صفات ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اپنی انسان اصلاح کرے، اپنا ہی جائزہ لے، کبھی دوسرے کو رکھ کے اس پہ نہ
ٹانٹ کرے، ٹونٹ کرے یا تانا کرے کہ دیکھو فلاں شخص نا وہ ایسے ہی کرتا ہے، اس کے اندر یہی صفات ہے. نہیں، یہ نہیں رکھنا ہے ہمیں. ہمیں کیا سوچ رکھنی ہے، ہماری کیا تھنکنگ ہونی چاہیے کہ یہ جو برائی بتائی جا رہی ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہمارے اندر تو وہ خراب صفات تو نہیں. اگر خدا نخواستہ ہے تو اپنی اصلاح کر لیں. تو دراصل جو جد بن قیس تھا نا، اس نے کہا کہ بس جو ہم جو ہے غزوہ تبوک میں نہیں جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جہاں وہ لوگ جا رہے تھے نا تو وہ روم کا علاقہ تھا نا، تو بہت بڑی جو طاقت تھی اس وقت. تو روم، وہاں کے جو عورتیں ہیں نا بڑی خوبصورت ہوتی تھیں. تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں ان عورتوں کو دیکھ کر صبر ہی نہیں کر سکوں گا، یعنی کہ میں زنا وغیرہ کر جاؤں گا تو اپنے اوپر جو ہے نا استقامت نہیں رکھ سکوں گا اس طریقے سے. یہ بہانہ اس نے بنایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ تمہیں جاؤ، اجازت ہے کہ تم نہیں جا رہے ہو جنگ میں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ مراد اس سے ہے جھوٹے بہانے بنانے والے، کہ دین سے پیچھے رہنے کے لیے اتنا انسان پیچھے چلا جاتا ہے کہ کیسے بھی بہانے وہ سامنے لے آتے ہیں. جھوٹی بہانے، جھوٹی جو ہے ہیلے بنا کے پھر انسان دین سے پیچھے رہتا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 50. آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا ہے. پھر تو بڑے ہی وہ اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. تو یہ جو منافقین ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی خصلتوں کو بیان فرمایا ہے. اور اہل ایمان کو اگر کوئی کامیابی مل جاتی ہے، کوئی علاقہ وہ فتح کر لیتے ہیں، کوئی جنگ ان کو فتح نصیب ہوتی ہے، یا مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، یا کامیاب اگر وہ ہو جاتے ہیں، تو منافقین کو یہ کامیابی، یہ جو ہے نا سب کچھ برا لگتا ہے کہ کیسے یہ جیت گئے جنگ، کیسے ان کو فتح مل گئی، اور ان کو بہت تکلیف اور جلن ہوتی ہے. اور اہل ایمان کی جو ہے کامیابی کی خبر سنتے ہی ان کے منہ کیا ہوتے، لٹک جاتے ہیں، جل بھن جاتے ہیں. اور اگر اہل ایمان کو، ایمان والوں کو میدان جنگ میں تکلیفیں ملتی ہیں، کٹ مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ٹانگ کٹ جاتے ہیں، زخم کھا جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تیر بھالے لگ جاتے ہیں، تو ان کی جو منافقین ہیں نا، ان کو خوشی حالی ملتی ہے، یہ خوش ہو جاتے ہیں، خوشی سے سنبھالے نہیں سنبھلتے ہیں، اور ان کا سینہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے، اتنا ان کو خوشیاں ملتی ہیں. خوب تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے وقوفوں کو ہلاکت کے گڈھے میں ڈالنے جا رہے ہیں. چنانچہ وہ اپنے بہانوں اور ہیلوں کو عقل مندی اور جو ہے دور اندیشی سے تعبیر کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ہم نے نا تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اپنا معاملہ درست کر لیا جائے. اپنا معاملہ درست کر لیا تھا، ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر لیا تھا. بلکہ ہم تو ان لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے جو چلے گئے تھے جہاد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مروا دیں گے، مگر ان لوگوں نے ہماری بات پر توجہ ہی نہیں دی. تو اس طرح سے ان کے یہ رویہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، یعنی کہ فتح وغیرہ، جنگوں میں مال غنیمت وغیرہ، نصرت اللہ کی طرف سے، تو ان کو بڑا برا لگتا ہے. لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ واہ مزہ آ گیا، اچھا وہ ہم نہیں گئے اور ان کو دیکھو کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں. تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہی کہتے ہیں نا، دیکھو یہ جو اللہ کی راہ میں نکلے تھے نا، دیکھو ان کا تو کیا حال ہو گیا، ان کا تو بزنس بھی لاس ہو گیا، ان کا جو ہے فیملی میں بھی ایسا میٹر ہو گیا، یہ تو اللہ کے دین میں لگے ہوئے تھے اور پیٹ پیچھے دیکھو کیا ہو گیا. اور یا کہیں کوئی اس راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو کیسے بہانے بناتا ہے، کیسے پروپیگنڈے کرتے ہیں، دیکھو یہ تو وہاں گئے تھے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اور ان کا حشر کیا ہوا، ان کے ساتھ ایسا 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 معاملہ ہو گیا. تو پھر آپ دیکھیں کہ کس کو پتہ ہے نا کہ وہ کتنے بڑا شہادت کو درجہ انہوں نے پایا ہے نا. ایسے منافقین لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو مخلص ہوتے ہیں، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان، مال، وقت سب کچھ لٹا دیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا آنر ہے. اور پھر اگر کوئی پیٹ پھیر لیتا ہے اللہ کے دین سے، اللہ کی دین کی سربلندی کے کاموں سے، اور اپنا بزنس چکا چوند کرتا ہے
اور سب کچھ اپنا سب بڑھاتا ہے، سب کچھ ترقی اس پہ ہوتی ہے، اور اللہ کے دین سے سربلندی پیچھے ہٹ کر کے، یعنی کہ وہ دین کے، اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ کر کے اپنے بزنس کو چمکاتا ہے، تو پھر کیا دراصل یہ تو صرف دنیا ہی فائدے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 51، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کا کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، وہ ہمارا کارساز ہے اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر ہی توکل ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ منافقوں کے جواب میں مسلمانوں کے صبر اور استقامت اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ نا جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز مقرر ہے، ہر چیز لکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ ہر صورت میں وہ پورا ہو کر ہی رہے گا، اور جو مصیبت یا بھلائی مقرر ہے تقدیر میں وہ پہنچ کے رہے گی۔ تو اس تقدیر الہی کا حصہ تو انسان کے لیے مصیبت کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے حوصلوں میں بھی اضافہ کا باعث ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 52، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو نا، وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے، یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو، دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِمَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو نا، وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ تو اس آیت میں منافقوں کے ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس جو ہے، جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو، ان 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کامیابی یا شہادت۔ یہ تو دونوں بھلائی ہیں نا، جب انسان جنگ میں، جہاد میں نکل گیا تو اس کو ان دونوں بھلائیوں میں سے کچھ نہ کچھ تو نصیب ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب نکل گیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھروں سے جو لوگ نکل گئے، کیسے بھی کر کے بس وہ ان کو یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یا تو کامیابی دیتے ہیں یا شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ کامیابی مل جائے گی تو یہ بھی کیا ہے، اچھی چیز ہے، اور شہادت مل جائے یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی چیز ہمیں ملے وہ حاصل ہو تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ دراصل بہت بڑی بھلائی ہے، نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آیت دیکھیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا دے تمہیں، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں پٹوائے۔ یعنی ہم تو تمہارے بارے میں 2 برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سزا دے دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ دونوں باتوں پر قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت ہے 53، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين، کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی سے کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نا، دونوں باتیں برابر ہیں تمہارے لیے، خرچ کرو یا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ نا قبولیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال ہے اس کی قبولیت دراصل کیا ہے، ایمان پہلی شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے، ایمان ہو۔
اور پھر وہ تمہارے اندر ہے بھی نہیں، اور اگر تم ناخوشی سے خرچ کرنے ہوئے تو ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے یہاں تو ویسے ہی بھی کیا ہے، مردود ہے، قبول نہیں ہوتا اللہ کے یہاں۔ تو صدقات کے جو قبولیت کا جو شرائط ہیں کچھ، کہ صدقات کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ پہلا یہ ہے کہ اس لیے کہ ایمان اس کے اندر ضروری ہے، جو خرچ کرنے والا ہے وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ پھر اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ وہ دے دے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ پر اس کا ایمان ہو، ٹھیک ہے، اور چوتھا یہ اللہ کا فرما بردار ہو۔ پانچواں یہ کہ اس کی نمازیں درست ہوں۔ یہ صدقات قبول ہونے کی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے پہلا، دوسرا ہے دل کی خوشی کے ساتھ دے، تیسرا ہے اللہ پر ایمان ہو، چوتھا اللہ کا فرما بردار ہو، پانچواں یہ کہ نمازیں اس کی درست ہو۔ اور پھر صدقات نا قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ کفر اور فسق۔ دوسری وجہ ہے کہ کاہلی سے نماز پڑھنا۔ تیسری یہ ہے ناپسندی سے خرچ کرنا، یعنی کہ پسند نہیں ہے، جو ہے تکلیف ہے لیکن ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے، لوگ جو خرچ کر رہے ہیں، لوگ جو فورس کر رہے ہیں کہ سب کو دکھانے کے لیے ہمیں بس خرچ کرنا ہے، تو یہ اندر سے کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو ایسا مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 54۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہیں پہ وہی صفات آ رہی ہے جو ابھی ہم لوگ نے پڑھی ہے، یعنی کہ ان کی یہ پہلی صفات کیا ہے؟ تو اس آیت میں نا فرمایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں نا، وہ دراصل کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو خرچ کی قبولیت ہے ہی نہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کے یہاں یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور رسول کے کیا کرتے ہیں، انکاری کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، توحید پر وہ ان کا ایمان نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ بڑی کاہلی سے یہ نماز پڑھتے ہیں، قوموا قصالا الا وهم قصالا، ٹھیک ہے، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم قصالا، کہ بڑی ہی جو ہے کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز کو آتے ہیں، اور یہ جب خرچ کرتے ہیں ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور یہ بالکل بے دلی سے، بے من سے، مجبوراً یہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ کیسے منافقین ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا اور خرچ کرتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یعنی منافقین کی یہ مجبوری تھی کہ وہ نا مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرتے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جانتے تھے کہ مومن اور کافر کے جو درمیان کا جو فرق ہے، جو ڈیفرنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جو کافر اور منافقین کے بیچ جو فرق کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ نماز ہے۔ اس لیے جو شخص نماز میں نہیں آتا تھا تو ایمان والے مسلمانوں کو اس کے متعلق شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ شاید منافقین ہیں، تو مسلمان تو بڑے شوق ذوق سے اور محبت کے ساتھ اذان سنتے ہی مسجدوں کا رخ کرتے، مگر منافقین کے لیے اس وقت قدم بھاری ہو جاتے، دل بوجھل ہو جاتے، اور چہروں پہ مردانی چھا جاتی، یعنی جیسے لگتا مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، اور وہ مجبوراً آ جاتے، مگر کاہلی سے، سستی سے، مریل سے، محض حاضری لگوانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں شامل ہوتے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نہیں آتے وہ نماز کے لیے مگر کیا کرتے ہیں، وہ سستی اور ڈھیلے آتے ہیں، سستی سے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کر جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس نماز میں وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 622 اس کا نمبر ہے۔
تو یہ منافقین کی صفات ہے، اور ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم بھی تو یہی نہیں کرتے۔ نماز کے لیے جب ہم سے کہا جاتا ہے، جب اذان ہوتی ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹالا مٹول کرتے ہیں، ادھر کے سارے کام کر لیے، ادھر بھی سارے چلے گئے، بازار کے سارے کام ہو گئے، کچن کے سارے کام ہو گئے، گھر کے سارے کام ہو گئے، آفس کے سارے کام کر لیے، سارے کام کر لیے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، بالکل نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب ختم ہونے کی باری آتی ہے، تب ہم کیا کرتے ہیں؟ بس جلدی 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 پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی منافقین کی صفات ہے۔ اور اس کے برعکس یہ منافقین کی صفات ہے، لیکن اس کے برعکس جو مومن ہوتی ہے نا، اس کے مومن جو ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی حالت پر تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ چیز سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل بھی نہیں ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس لیے بہتر ہے، اور اگر اسے وہ کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، دونوں ہی حالت میں کیا کرتا ہے؟ اجر سمیٹتا ہے۔ خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2999 نمبر ہے اس کا۔ آیت دیکھیں، تو اس آیت میں 3 دلیلیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ 3 دلیلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو منافق کی کیٹیگری میں ہے۔ کہ پہلا کیا ہے؟ اور ان کا جو کفر ہے وہ فسق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ان کے صدقات کے عدم قبول کی 3 دلیلیں بیان کی گئی، یعنی کہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے تبھی قبول ہوگا، جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے اندر یہ صفاتیں موجود ہیں۔ ان کا جو پہلی جو صفات ہے نا، ان کا کفر ہے یا فسق ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ دوسرا ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کا جو ثواب ہے نا اس کی امید بھی نہیں رکھتے، اور نہ ہی اس کو ترک کرنے کی سزا ان کے دلوں میں جو خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے اندر رجوع اور خوف بھی ہوتا ہے، نہ ہی یہ ان کے اندر علامت ہے، اس سے بھی وہ محروم ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ بالکل کراہت سے خرچ کرتے ہیں، جس کام میں ان کا دل کی رضا نہیں ہوتی وہ کیسے قبول ہوگا نا؟ آپ دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر خرچ کیا بھی نہیں جا رہا ہے تو پھر وہ خرچ کرنا مجبوراً ہے، تو وہ قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تینوں جو وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک وجہ بھی عمل کی ناکام مقبولیت کے لیے وہ کافی ہے۔ اگر کسی کے اندر ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی ہونا ہے تو بھی اللہ کے یہاں صدقات، اس کے جو خرچ ہے مال خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا۔ کفر اور فسق، اللہ اور رسول کا انکار۔ دوسرا ہے کہ قسالہ الا وہم قسالہ، الصلاۃ الا وہم قسالہ، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، نماز کو بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، دکھاوے کے طور پر۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ بے دلی سے خرچ کرنے والے ہیں، ان کا دل نہیں ہے، بس مجبوراً وہ خرچ کرے کیونکہ سب لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اکثر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب زکوٰۃ کا مسئلہ جب آتا ہے، زکوٰۃ دینا بہت سے لوگوں کو کھلتا ہے، مجبوراً دیتے ہیں، اب فرض ہے تو اب دینا پڑے گا ورنہ سزا ملے گی نا۔ اور پھر دیکھیں کہ کتنا ان کو اپسیٹ ہوتے ہیں کہ ہائے میری تو اتنے 1-1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ جا رہی ہے، ہائے ہائے کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ دیکھیں ڈرا کرے پھر، ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ تینوں میں سے ایک بھی کوالٹیز ہوگی تو اس کی جو ہے جو خرچ کرنا ہے وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 55۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے، اللہ کی چاہت ہی یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں انہیں ان کی جانیں نکل جائیں۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی جو ہے مال کی ذاتی، اولاد کی ذاتی آپ کو تعجب میں یعنی کہ حیرت میں نہ ڈال دے، کیونکہ دراصل کیا ہے، ان کے جو مال ہے نا، اولاد ہیں، آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں، کیونکہ ان کے مال اور اولاد کیا ہے، ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ منافقین کے مال اور دولت اور اولاد ان کی دنیاوی چمک دمک کی وجہ سے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ تو انہیں ڈھیل دے دی گئی ہے تاکہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر نہ وہ ان مال دولت کو حاصل بھی کرے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے دن کا چین، رات کا سکون بھی وہ کھو بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں مصیبت اور جو ہے تکلیفیں برداشت کرے پھر، اور بالآخر ان کی موت بھی کفر پر ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر مال آتا ہے، آپ دیکھیں پہلی چیز کی مال ہے، اور کتنا ہے، بے تعداد ہے، اور پھر اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں غیر مسلموں کا جو مال دیکھتے ہیں یا ان کی شہرت دیکھتے ہیں یا ان کے اولادوں کا بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جانا بھی وہ دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو بڑا رشک ہوتا ہے، بڑا حسرت ہوتی ہے، اور پھر ساری کی ساری وہ اپنی کوششیں اسی میں لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اسی میں جھونک دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں تو بس IAS بننا ہے، کہ بیٹا تمہیں نا ڈاکٹر تو بننا ہی بننا ہے، کہ بس کیسے بھی کرو، بس کرو، اور رات دن انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلوا کے بچوں کو اور اللہ کی نافرمانی کرا کے بچوں کو پڑھائی کے فیلڈ میں ایسا جھونک دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم پڑھائی ایجوکیشن کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک مسلمان کے جو ہے نا زندگی کا مقصد نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو مقصد بنا رکھا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ فیلڈ جو ایجوکیشن کا فیلڈ ہے نا، آج اس میں بھی مسلمان بہت پیچھے چلا گیا ہے، دونوں ہی علم میں بہت پیچھے ہے، نہ دنیاوی علم مسلمان حاصل کر رہا ہے اور نہ ہی دینی علم حاصل کر رہا ہے۔ تو دونوں ہی فیلڈ میں انسان کو آگے ہونا چاہیے، دونوں ہی چیز میں، دونوں میں بہت آگے انسان کو ہونا چاہیے، مسلمان کو تو خاص کر کے آگے ہونا چاہیے۔ لیکن اکثریت جو آپ دیکھیں گے، اکثریت کو آپ جو پائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ وہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جو اس کے جو افسر ہوتے وہی غیر مسلم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ ان کے پاس آپ کو مال بھی زیادہ دکھے گا، اولاد بھی بہت بڑے بڑے رتبوں پہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو رشک ہوتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم ہے، ان کے پاس اتنا کیوں ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہو کے بھی غریب ہیں۔ تو وجہ یہاں بتا دی گئی ہے کہ ان کا مال اور اولاد دیکھ کے نا آپ کو تعجب نہ ہو، حیرت نہ ہو، ان کی جو ٹاپرز کر رہے ہیں، ٹاپ ہو رہے ہیں یا ان کو میڈلز مل رہے ہیں، یہ فتنے میں نہ ڈال دے آپ کو۔ تو یہ دراصل کیا ہے، اللہ کی رسی کی ڈھیل ہے، پھر آخرت میں کیا ہوگا، ان کو تو سخت سزا ملنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور دیکھیں اگر کسی کے پاس مال دولت ہوتی بھی ہے نا، تو بتا دیا گیا کہ ان کو جو ہے کتنی سخت ترین ان کو فکر رہتی ہے۔ ایک انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو سڑک پہ بھی سو جاتا ہے سکون کی نیند، اور ایک انسان جس کے پاس سب کچھ ہے وہ راتوں کو سو نہیں سکتا کہ کہیں ڈاکو ڈکیتی نہ ڈال دے، کہیں میرے بینک کے جو لاکر ہیں وہاں پہ بھی کچھ نہ ہو جائے، تو اس کا سکھ اور سکون اور چین سب کچھ چھن جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 56 ہے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمِنْكُمْ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ تو اس ڈراوے اور ڈر کی خوف کی وجہ کیا ہے، جھوٹی قسمیں کھایا کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے کہ ہم صحیح ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، تو یہ دکھاووں کے طور پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 57، اور اگر کوئی پناہ کی جگہ پالے یا کوئی غار یا گھسنے کی کوئی جگہ تو اس کی طرف لوٹ جائیں،
اس حال میں کہ وہ رسیاں تاڑتے ہیں۔ مسلمانوں سے ان کے خوف اور نفرت کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے تو کیا کریں؟ یا تو کوئی اگر ان کو غار مل جائے، تو غار جو پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹا سا ہال ہوتا ہے، پھر اندر سے بہت بڑا سا جگہ ہوتی ہے، اسے غار بولتے ہیں۔ یا تو انہیں کوئی غار مل جائے، رہنے کی جگہ مل جائے، تو وہ یہ وہاں چلے جائیں تاکہ مسلمانوں سے وہ دور ہو جائیں، اور اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی جو ہے نا فتح اور غلبے کی باتیں سن کر ان کے دل، دراصل ان کے دلوں پر کیا ہوتے ہیں؟ خنجر چلتے ہیں، کلیجوں پہ سانپ جسے لوٹتے نا، وہ محاورہ بولا جاتا ہے اس طرح سے، تاکہ اس چیز سے ان کو نجات مل جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 58 ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھے صدقات کے بارے میں طعنہ کرتے ہیں، اور پھر اگر ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اگر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صدقات کے بارے میں طعنہ کرتے ہیں، یعنی بعض منافقین جو تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں نکتہ چینی کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے نا، معاذ اللہ، اور اپنے جو چہیتے ہیں اپنے قریبیوں کو وہ زیادہ دیتے ہیں اور ہمیں کم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا سوچنا ہی ان کی دنیا پرستی اور نفاق کا رزلٹ تھا۔ گویا اس الزام کا جو ہے مقصد دراصل کیا ہے؟ جو فائدوں کو حاصل کرنا تھا، تاکہ ہمیں فائدے مل جائے۔ ہم ایسے طرح طرح کے تمام الزام لگائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر کیا ڈر کے مارے مسلمان ہم کو زیادہ دے دیں گے، تو اس طرح سے وہ جو ہے، لیکن کیا ہے، ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا ان کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس لیے الزام لگاتے تھے کہ زیادہ مل جائے گا ان کا، اور وہ زیادہ سی جو غنیمت ہے اس کے وہ مستحق بن جائیں گے، اور انہیں اس میں سے حصہ جو ہے ضرور مل جائے گا۔ جب مال غنیمتوں میں سے بٹتا تھا مال، تو اس طرح سے کچھ منافقین طعنہ کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے پاس تھے، تو ذوالخویزہ بصیرہ آیا، تو وہ بنو تمیم کا ایک آدمی تھا، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میرے لیے تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ ٹھیک ہے، صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جب لوگوں نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، اور ان کی تلوار بہت چلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کیا بس مجھے اجازت دی کہ میں ابھی بس اس کی گردن اڑا دوں۔ اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 3610 اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھ لیں، آیت 59 ہے۔ اور کاش کی واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہمیں کافی ہے اللہ، جلد ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف سے رغبت رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کی اصلاح کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں نصیحت اور اہل ایمان کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا تھا وہ اس پر قناعت کرتے، صبر کرتے، شکر کرتے، راضی ہو جاتے اور مظاہرہ کرتے، اور وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کر دیتے اور کہتے حسبنا اللہ، کہتے کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیتا، لیکن اس کے خلاف انہوں نے کام کیا نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 60۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور مسافروں کے لیے،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ دراصل یہاں پر جو ہے نا زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، صدقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو صدقات جو الفاظ آیا ہے انما الصدقات، ٹھیک ہے، تو صدقات سے یہاں فرض زکوٰۃ مراد ہے۔ صدقہ سنگلر ہوتا ہے الفاظ، اور جبکہ صدقاتو جو یہاں الفاظ آیا ہے وہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے۔ تو یہاں پلورل اس لیے آیا ہے کہ زکوٰۃ مختلف مال پر واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی کے پاس گولڈ ہے یا سلور ہے، یا بزنس میں بہت زیادہ اس کے مال ٹرن اوور ہوتا ہے، یا بہت سارے اس کے پاس جو ہے نا فرم ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، کھیت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب پر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کی صحیح تقسیم اور ان کے حقداروں کے بارے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو کن کن لوگوں کو دے گا، ان کے سارے نام یہاں بتا دیے گئے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اکثر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے تو کہاں دے۔ تو ان جن کے بھی نام یہاں پہ آئے ہیں ان لوگوں میں سے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو فقراء جو وہ ہوتے ہیں جو فقیر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فقراء دیکھتے ہیں کہ پہلے جو فقراء جو زکوٰۃ کا حقدار بتایا گیا ہے نا، اس کے بعد پھر مسکین کو حقدار بیان ہوا ہے۔ تو فقراء دراصل فقیر کی جمع ہے اور مساکین مسکین کی جمع ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ موجود ہو مگر نصاب زکوٰۃ سے کم ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مال زکوٰۃ کا حقدار ہونے کے اعتبار سے دونوں میں ہی کوئی فرق نہیں ہے، فقیر اور مسکین دونوں ہی مال زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ البتہ کچھ دوسرے مسائل میں فرق کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسے کسی نے وصیت کی کہ میرا مال نہ مسکینوں کو دے دیا جائے تو یہ مال مسکینوں کو ملے گا، فقراء کو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی وہ کتنی مقدار ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سوال کیا کہ مال کی وہ مقدار جس کے پاس ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کا صبح اور شام کے کھانے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے موجود ہو تو اس کو سوال کرنا درست نہیں ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے لقمے یا 2 لقمے کا سوال کرتا رہے، 1 یا 2 کھجوریں مانگتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہ پاتا ہو، ٹھیک ہے، اپنی حاجت بھر مال نہ پاتا ہو، نہ اپنی ضرورت ظاہر ہونے دیتا ہو کہ لوگ اسے دے، اور نہ ہی وہ سوال کرتا ہے۔ تو فقیر وہ ہے جو کھلے اعلانیہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس بھی کیا ہے اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی چیزوں کو اپنے ضروریات کو پورا کر سکے، لیکن وہ لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے، مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا مطلب کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ زکوٰۃ جا کے آپ ہر فقیروں کو دینا شروع کر دیں، نہیں۔ تو فقراء وہ ہے جو سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسکین وہ ہے جو سوال نہیں کرتا ہے۔ تو فقراء میں آپ دیکھیں گے کہ سوال جو کر رہا ہے وہ واقعی میں جو یہ حقدار ہے یا نہیں حقدار ہے نا، آپ اس کو جانچ پر رکھ لیں تب اس کو دیں۔ اور مسکین وہ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، بہت غریب ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے لپٹ چپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، اور لیکن ان کے پاس جو ہے زندگی کی ضروریات کا سامان موجود نہیں ہوتا۔ جیسے مثال کے طور پر ان کی جو ضروریات ہیں، جیسے گھر میں بجلی کا بل ہے، یا ڈاکٹر کی فیس ہے، یا پھر جو ہے جو بھی ضروریات ہوتی ہے، تمام ضروریات ہوتی ہے نا انسان کی، بس ان کا روزی روٹی کسی طرح چل جاتی، لیکن باقی ضروریات نہیں پوری ہوتی، تو یہ مسکین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اور پھر آ رہا ہے والعاملین، تو عاملین جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں نا، ان میں تیسرے نمبر پر والعاملین کا ذکر آیا ہے۔ عاملین سے مراد وہ ہیں جنہیں امیر المومنین صدقات وصول کرنے پر مقرر کر دے، یعنی کہ وہ لوگ ہیں عاملین جو زکوٰۃ کو وصول کرنے جاتے ہیں، وہ لوگ عاملین ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ان کی مشغولیت کی وجہ سے صدقات میں سے اتنا مال دے دے کہ ان کی محنت اور عمل کی حیثیت کے مطابق ہو۔ جو ان لوگوں کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی ان کی محنت کے حساب سے دے دی جائے، یعنی کہ عاملین وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کو وصول کرنے جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہ ایسے ہی تھا نا کہ لوگ
سے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کری جاتی تھی. جاتا تھا ایک شخص اپنا اس نے پورا دن لگا دیا، پورا محنت کی، پیدل چلتا گیا اور پھر اپنا وقت لگایا، تو پھر اسی زکوٰۃ میں سے عاملین کو دے دیا جاتا ہے، جو اس طرح سے جو پورا گروپ کام کر رہا ہوتا ہے. فورتھ دیکھیں، والمؤلفات قلوبہم، تو وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے عطا فرمایا کرتے تھے. یہ لوگ اپنے قبیلے کے سردار اور ذمہ دار ہوتے تھے. ان کے اسلام قبول کرنے سے ان میں قبیلے کے اسلام قبول کرنے کی امید ہوتی تھی، اور ان میں ایک قسم کی وہ تھے جنہیں شرف اتنا ختم کرنے کے لیے مال غنیمت میں سے دے دیتے تھے. اور کچھ لوگ بھی ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کر بھی لیا تھا لیکن ان میں پختگی نہیں تھی، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کا جو ہے نا مؤلفۃ القلوب میں آتے تھے، یعنی کہ یہ امید ہوتی تھی کہ نا اتنا انٹرسٹڈ ہوتے تھے وہ اس مسلمانوں کے لیے، اور جو ہے مسلمانوں کے بارے میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے تھے، اور ان کو یہ امید تھی کہ واقعی میں مسلمان ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دیتے تھے، یعنی کہ دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے بھی اس راستے میں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور مؤلفۃ القلوب میں آپ دیکھیں کہ وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو نیو مسلم ہوتے ہیں. ان کے جو نیو مسلم اگر وہ کنورٹ ہوئے ہیں، ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ تو انسان کیا ہے، ایک دم اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا، وہ تو بالکل خالی کھنگال ہے. اس کے گھر والوں کا جو بھی جو کافر ہوئے تھے ان کا بھی سب کچھ جو ہے پراپرٹی میراث سب کچھ اس کے اوپر اب حرام ہو گیا نا، وہ کافروں سے نہیں لے سکتا ہے. تو پھر ایسے جو نیو مسلم ہیں ان کی بھی مدد ان زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو بھی ہیلپ کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر بسا دیے جائے، ان کے لیے مدد کیا جائے، ان کے لیے ہیلپ کیا جائے. تو کہیں خدا نخواستہ اگر ان کو نہیں سپورٹ کریں گے مسلمان تو پھر سے وہ اسلام سے دور نہ ہو جائے. اور پھر آتا ہے وفی الرقاب، گردنوں کے چھڑانے میں. وفی الرقاب یعنی کہ گردنوں کے چھڑانے میں. اور پھر آتا ہے یعنی کہ وفی الرقاب یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی جو قید کر لیے گئے ہیں، جو بے گناہ جو مسلمان ہیں، جو قیدی بنا لیے گئے، جو غلام ہیں، غلام کسی ہے تو اس کو آزاد کرا دے، تو یہ اس میں آ جاتے ہیں. اور والغارمینہ، چھٹے نمبر پہ غارمینہ ہے، یعنی غارم یہ جمع ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے ذمے قرض ہو، ادائیگی کا انتظام نہ ہو. ٹھیک ہے. ایسے لوگ آتے ہیں جن کے اوپر قرض ہے، بہت زیادہ قرض ہے، وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا انسان زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا قرض ادا کر دے تو یہ کر سکتے ہیں. پھر آتا ہے 7ویں نمبر پر فی سبیل اللہ. 7ویں نمبر پر فی سبیل اللہ ہے. تو فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو جہاد کرنے کے لیے نکلے تھے، اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور ان کے پاس خرچہ نہیں، کھانا پینا بھی نہیں اور وطن بھی پہنچنا ہے، تو ان کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. اور فی سبیل اللہ سے حجاج سے مراد جو قافلوں سے بچھڑ جائے اور ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، انہیں خرچ کرنے کے لیے، گھر پہنچنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے نا. اور بہت سے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طالب علم ہیں. ٹھیک ہے. جو دینی علوم کے حاصل کرنے میں جو لگے ہوئے ہیں، اور صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ وہ سب لوگ اس سے مراد ہیں. کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک کاموں میں وہ لگے ہوئے ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کا دین کی سربلندی کر رہے ہیں نا، دین کی سربلندی کے لیے آپ دیکھیں چھوٹے موٹے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑی سی جو ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس فیلڈ میں بھی لوگ اللہ کی جو سر کی دین کی سربلندی کے لیے اس فیلڈ میں بھی لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، فی سبیل اللہ مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صرف مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگائی جا سکتی ہے، باقی جیسے مدرسے ہوتے ہیں، مدرسوں میں جیسے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو فوڈ کی ضرورت ہے تو فوڈ پرووائڈ کرا دیں وہاں پہ، ہے نا. یا پھر کسی بچہ بہت غریب ہے تو اس کی زندگی بھر پڑھائی کا ہی انتظام کرا دیں، اس کی فیس بھر دیں. یہ سب ساری کیٹیگریز میں آتی ہے. یا پھر کوئی پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے یا کوئی ایسا چل رہا ہے، اس کی جو ہے سوسائٹی چل رہی ہے یا ایسے کوئی انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے، تو وہاں پر بھی اس طرح سے یہ فی سبیل اللہ میں پیسے دیے جا سکتے ہیں. پھر آتا ہے 8ویں نمبر پر وابن السبیل،
وابن سبیل عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں۔ جو مسافر ضرورت مند ہو، اس کے پاس سفر میں مال موجود نہ ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر جیسے آپ دیکھیں مسافر ہوتا ہے انسان سفر کی حالت میں، وہ تو بہت زیادہ انسان پریشان حال، خستہ حال، اس کا سامان بھی چوری ہو گیا، اس پریشان ہے، گھر کیسے جائے، گھر کیسے واپسی ہو، تو پھر انسان پریشان حال، خستہ حال ہے، تو ایسے وقت پر بھی اس کو بھی زکوٰۃ دے کر کے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، تو وہاں پر بھی اس کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فریضۃ من اللہ، فرض ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ 111